अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, गुज़श्ता वीडियो के अंदर आपने तहारत की अहमियत के ऊपर गुफ्तगू समाअत फरमाई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका बड़ी हद तक फ़ायदा हुआ होगा, बल्कि अगर आप मुनासिब समझें तो आप कमेंट के अंदर भी इस चीज़ का इजहार कर सकते हैं कि आपको इसका किस कदर फ़ायदा हुआ है। हमने ज़िक्र किया था कि तहारत की दो किस्में होती हैं। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन की आयत के तहत कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को और बहुत ज़्यादा पाक साफ़ रहने वालों को पसंद करता है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस आयत मुबारक के इस टुकड़े में अल्लाह ताला ने दो किस्म की तहारतों का ज़िक्र किया है। एक का ताल्लुक़ हमारे ज़ाहिर के साथ है, जो हमारे कपड़े हैं, उठना बैठना है वगैरह वगैरह, और एक का ताल्लुक़ हमारे बातिन से है, यानी हमारे दिल से। जिस तरह अपने कपड़ों को और अपने जिस्म को पाक साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है, इसी तरह दिल को भी हर किस्म की गंदगी से, बीमारी से, यानी हसद, कीना, बुग़्ज़, नफ़रत, इन चीज़ों से भी इस दिल की भी ततहीर ज़रूरी है। आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर देखा होगा कि हमने लिखा है कि ये जो मसाइल हैं, तहारत कोरस है, ये हम हदीस की किताब बुलूगुल मराम की रोशनी में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले मसला जिसकी तरफ चलते हैं वो है कि बाबुल मियाह, पानियों का मसाइल। ज़ाहिर सी बात है, तहारत के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, और पानी सिर्फ़ हम घर तक महदूद तो नहीं रहते, मुख्तलिफ़ जगहों पर भी हमें जाने का मौका मिलता है, और ज़िंदगी में कई दफ़े ऐसे मौके भी आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारी हदीस है, रावी हदीस हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इससे पहले कि हम आगे मसाइल की तरफ चलें, मुनासिब समझूँगा कि हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सीरत तय्यबा के हवाले से भी चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खैबर के साल ग़ज़वा खैबर जब हुआ है, उस मौके पर उसके बाद मुसलमान होते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस की तादाद है बयान करने के एतबार से, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं के हिस्से में आई। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोड़ना वो खिदमत हदीस को बना लिया था, और ये हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद रहते, हत्ता कि आपके हुजरे मुबारक के बाहर भी आपका इंतज़ार करते, और ये ख्वाहिश होती थी कि नबी अलैहिस्सलाम जो भी फ़रमाएँ मैं उसको नोट कर लूँ। और फ़रमाते हैं कि कई दफ़ा ऐसी हालत होती थी कि भूख की वजह से गशी आ जाती और लोग मुझे मजनू समझते थे, हालांकि मैं मजनू नहीं था, बल्कि मुझे भूख की वजह से गशी आती थी। और इसका फिर समरा और इसका फ़ायदा ये हुआ, अल्लाह ताला ने इसका फल ये दिया कि बाद में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना तय्यबा के गवर्नर बने। लेकिन गवर्नर बनने के बाद भी वो अपने उस माजी को कभी नहीं भूले। रेशमी रुमाल उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, तो जब कभी मुंह की सफाई का टाइम आता तो उस रेशमी रुमाल से अपना नाक वगैरह साफ़ करते, तो फरमाया करते थे कि अबू हुरैरा उस वक़्त को याद करो जब तुम्हारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, और आज ये वक़्त है कि तुम रेशमी रुमाल से नाक साफ़ कर रहे हो। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि कोई गठड़ी सर पे उठाई और निकल पड़े मदीना की गलियों में, और कहते कि भाई साइड पे हो जाओ, मदीना का गवर्नर आ रहा है। इतनी सादगी थी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो ये थे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ भी दी थी। जब इन्होंने कहा था कि मैं जो कुछ याद करता हूँ भूल जाता हूँ, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको दुआ दी। फिर उस दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने ऐसा हाफ़ज़ा नसीब फरमाया कि और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ भी दी कि अल्लाह ताला हर मोमिन के दिल में अबू हुरैरा और उसकी वालिदा की मोहब्बत दाखिल कर दे। तो ये नबी अलैहिस्सलाम की दुआ का समरा और उसका फ़ायदा था जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीब में आया। तो ये रावी हदीस हैं, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समंदर के बारे में बताया, फरमाया हुवा तहूरु माउहु वल हिल्लु मैततुहु, कि समंदर का पानी जो है वो पाक करने वाला है और उसका मुर्दार हलाल है। एक मौके पर नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि हम लोग सफ़र में होते हैं समंदर में, तो पानी इतना थोड़ा होता है कि अगर हम इसको पी लें तो वज़ू के लिए नहीं बचता, और अगर वज़ू कर लें तो फिर पानी पीने के लिए नहीं बचता। आप देख लें कि ये कितनी किल्लत का दौर था कि पानी भी इंतहाई कम था,
اور یہ بھی بات بدیہی ہے کہ جب چیز نہ ہو تو انسان کو اس کی بہت زیادہ قدر بھی ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی بھی موجود ہے، باقی نعمتیں بھی موجود ہیں، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی ناقدری بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے پانی بہتا ہے اور ضائع ہوتا ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہم نے اس کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم پانی جب استعمال کرتے ہیں، گھروں میں ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں، بیسن وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو وہ اگر ہم برش کر رہے ہیں، ٹوٹی چل رہی ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اگر وضو کر رہے ہیں، وضو کے درمیان بھی کئی دفعہ باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے پانی بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے۔ اسی طرح جب سر کے مسے کی باری آتی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ 2 4 5 10 سیکنڈ لگتے ہیں مسا کرتے وقت، اس وقت بھی ٹوٹی چل رہی ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اور گھروں کے اندر پانی ہم بہت زیادہ استعمال کر کے اس کو ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ یعنی اس کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی نکلی جا رہا ہے، اور گھر کے باہر بھی بعض اوقات وہ جمع ہو جاتا ہے۔ باہر کا یہ ضمناً ایک بات آئی کہ پانی یا کوئی اور نعمت، ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور یہ ایک انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے پانی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سمندر کا پانی پاک کرنے والا بھی ہے، اور جو آبی جانور ہے جو سمندر میں رہتے ہیں، پانی کے بغیر ان کی زندگی نہیں ہے، اگر مچھلی مری ہوئی بھی مل جائے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں، تو اگلی حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، بے شک پانی پاک کرنے والا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ تو پانی فی نفسی ہی یعنی نارمل حالت میں پاک ہی ہوتا ہے، البتہ دوسری حدیث کی طرف آگے بڑھیں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے اوصاف ثلاثہ، یعنی پانی کے 3 ایسے وصف ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس پانی کے اندر آ جائے تو وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہتا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان ہے، سنن بہقی کی روایت ہے، الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ، کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ اس کی بو، پانی کی سمیل جو ہے وہ اپنا چینج ہو جائے، یا اس کا ذائقہ چینج ہو جائے، یا اس کا رنگ، لیکن کس وجہ سے؟ نجاست اور گندگی کے گرنے کی وجہ سے۔ اگر گندگی پانی میں گر گئی ہے اور پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف اس کا تبدیل ہو گیا ہے تو پھر یہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہے گا، ایسے پانی سے وضو کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح آگے بڑھیں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی حالت جنابت میں کھڑے پانی میں نہ نہائے، یعنی ایک پانی وہ ہوتا ہے جو جاری ہوتا ہے، نہروں کا پانی ہے اور وہ پانی گزرتا جا رہا ہے، تو ایک پانی وہ ہے جو کھڑا ہے، جو پانی کھڑا ہے، جس طرح آج کل سوئمنگ پول بھی ہیں اور دوسرے، تو فرمایا کہ ایک پانی جو کھڑا ہے اس میں حالت جنابت میں نہ نہائے، پتہ نہیں وہ پانی پاک بھی ہے یا نہیں، صاف بھی یا نہیں، اگر اس کی کنفرمیشن ہو جائے، یہ کلیئر ہو جائے کہ پانی صاف ہے تو پھر ٹھیک ہے، غسل کر لیا جائے، لیکن عام طور پر جو تالابوں میں پانی پڑا ہے یا دوسرا تیسرا ہے، جو پانی کھڑا ہے اس کے بارے میں یہ تعین نہیں ہے کہ وہ پانی پاک ہے یا نہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، تم میں سے کوئی اس کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے جو جاری نہ ہو، کہ پھر اس میں نہائے بھی، یعنی پانی کھڑا ہے اس میں پیشاب کر دے اور بعد میں ضرورت پڑے تو پھر اس میں سے غسل کرے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، پیشاب بھی نہ کرے اور نہ ہی اس پانی میں سے غسل کرے۔ تو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، پانی کا استعمال ہے، پانی کو دیکھ لینا چاہیے، پانی صاف ہونا چاہیے، پانی گندا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی گندگی نہ ہو، کیونکہ ہم تو صفائی حاصل کرنے جا رہے ہیں نا، ہم صفائی صاف پانی سے حاصل ہوگی یا گندے پانی سے؟ یقیناً صاف پانی سے۔ جس طرح ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو صفائی حاصل کرنے کے لیے بھی گندا کپڑا استعمال کرتے ہیں، یعنی موٹر سائیکل صاف کرنی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں یار کوئی گندا کپڑا پکڑا دو، حالانکہ گندے کپڑے سے کہاں صفائی حاصل ہوتی ہے، تو صفائی جو ہے وہ صاف کپڑے سے حاصل ہوگی۔ دوسری اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ خون کو پانی کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے، خون کو خون کے ذریعے صاف نہیں کیا جاتا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں ایک اور چیز یہ ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو یعنی عورت کو
اپنے خاوند کے غسل جنابت سے بچے ہوئے پانی سے، یا مرد اپنی عورت کے غسل جنابت سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، اور فرمایا چاہیے کہ وہ دونوں غسل کے لیے اکٹھے پانی لے لیں۔ تو اس میں اگلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا۔ تو اسی طرح اصحاب سنن ان کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ نے ایک بڑے برتن میں پانی لے کر اس سے غسل کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس برتن میں غسل کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ کی زوجہ مطہرہ نے یہ عرض کیا کہ میں تو جنابت کی حالت میں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی تو جنبی نہیں ہوتا نا، کسی کے غسل کرنے سے پانی تو جنبی نہیں ہوتا۔ اب یہاں ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ ایک طرف ممانت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں یہ بات رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر مرد کو اس بات کا علم ہو کہ میری بیوی دین اسلام کے امور سے واقف ہے اور وہ پانی کو گندا نہیں کرے گی، پانی کو اس میں کوئی نجاست وغیرہ نہیں گرے گی، تو پھر وہ اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر عورت ہے وہ دین کو جانتی ہے اور اس کے شوہر کے بارے میں اس کو کنفرم ہے کہ یہ بھی دین کے معاملات کو جانتا ہے اور پانی صاف ہی رکھا ہوگا، تو عورت بھی اپنے شوہر کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، ہمارے ساتھ جڑی رہے گا۔ انشاءاللہ اس کتاب الطہارہ کے تحت آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی سننے کو ملیں گی، اور یہ احادیث کی روشنی میں ہی بات بیان ہوگی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ ادنیٰ سی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہمارے لیے ایک ہدایت کا اور اس کو ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ بنا دے۔